کیا آپ جانتے ہیں کہ 3 سالوں تک پاکستان کے وزیر اعظم رہنے والے شوکت عزیز اب کہاں ہوتے ہیں؟ وزیر اعظم بنائے جانے سے پہلے شوکت عزیز سے GHQ میں فوجیوں نے انٹرویو کیوں لیا تھا؟ کسی بھی عورت کو صرف 2 منٹ میں رام کر لینے کا دعویٰ کرنے والے شوکت عزیز نے ایک موقع پر جب امریکی وزیر کو فلرٹ کیا تو پھر انہیں کیسا کرارا جواب ملا تھا؟ پرویز مشرف نے کیسے گڑبڑ کرواتے ہوئے شوکت عزیز کو MNA کا الیکشن جتوایا؟ اور ہاں، اپنے اکلوتے جوان بیٹے کی موت کے بعد سے شوکت عزیز نظر کیوں نہیں آئے؟ آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے سابق وزیر اعظم شوکت عزیز شیخ کا ایک بینکر سے پرائم منسٹر تک کا مکمل سفر جاننے والے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزہ فرمان۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سو لیٹس بگن۔ سابق وزیر اعظم پاکستان شوکت عزیز 6 مارچ 1949 کو شہر قائد کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد گرامی شیخ عبدالعزیز براڈ کاسٹ انجینئر تھے اور وہ ریڈیو پاکستان میں ملازمت کیا کرتے۔ شوکت عزیز بھی اپنے باس پرویز مشرف کی طرح مہاجر تھے۔ شیخ عبدالعزیز آزادی کے بعد ہجرت کر کے کراچی آباد ہوئے تھے۔ شوکت عزیز کی والدہ کا تعلق جموں کشمیر سے تھا۔ شوکت عزیز نے GC کالج لاہور سے انٹرمیڈیٹ اور راولپنڈی کے مشہور گورڈن کالج سے BS اکنامکس کیا اور پھر IBA کراچی سے MBA کی ڈگری لینے کے بعد انہوں نے بینکنگ سیکٹر میں قدم رکھا۔ شروع میں انہیں سٹی بینک کراچی میں جاب ملی۔ جلد ہی انہوں نے رخت سفر باندھا اور وہ سعودی عرب چلے آئے۔ شوکت عزیز نے اپنے بینکاری کے کریئر میں یونان، اردن، ملیشیا، سنگاپور، UK اور امریکہ سمیت کئی ملکوں میں جاب کی۔ 12 اکتوبر 1999 کی شب پرویز مشرف نے نواز شریف کی 2/3 والی حکومت کو چلتا کیا اور وہ خود ہیڈ آف دی اسٹیٹ بن بیٹھے۔ پرویز مشرف بہت دور اندیش آرمی ڈکٹیٹر تھے۔ پرویز مشرف سے پہلے 3 کے 3 فوجی صدور کی کابینہ دیکھیں تو ان میں ہر طرف جرنیل ہی نظر آتے ہیں، لیکن مشرف صاحب ہر ایک وزارت اس کے حقدار کو سونپنا چاہتے تھے۔ ایسے میں غور و فکر کے بعد وزارت خزانہ کا کرہ فال شوکت عزیز کے نام نکلا۔ پرویز مشرف کو پاور میں آئے ابھی چند روز ہی ہوئے تھے کہ انہوں نے نیو یارک سٹی بینک میں کام کرتے شوکت عزیز کو فون گھمایا۔ پرویز مشرف شوکت عزیز سے کچھ یوں مخاطب ہوئے: Am I talking to Mr. شوکت عزیز, the President of City Private Bank؟ شوکت عزیز کے یس کہنے پر جنرل مشرف بولے: میں پاکستان بچانے کے مشن پر نکلا ہوں، میرا ساتھ دینا چاہتے ہو تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پہلی فرصت میں فلائٹ پکڑ کے پاکستان چلے آؤ۔ یوں جنرل مشرف نے شوکت عزیز کو وزارت خزانہ اور تجارت سنبھالنے کی دعوت دی۔ جلد ہی وہ پاکستان لوٹے اور انہیں فائنانس منسٹری کا پورٹ فولیو ملا۔ شوکت عزیز اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں کہ وزارت ملنے سے پہلے ان کا باقاعدہ انٹرویو ہونا تھا۔ وہ انٹرویو دینے GHQ راولپنڈی پہنچے جہاں جنرل عزیز کی سربراہی میں فوجی جرنیل ان کا انٹرویو لیتے رہے۔ شوکت عزیز کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ اپنی آدھی سے زیادہ زندگی امریکہ یورپ میں گزارنے کے باوجود انہوں نے کسی بھی دوسرے ملک کی سٹیزن شپ نہیں لی اور وہ پاکستانی پاسپورٹ پر سفر کیا کرتے۔ چونکہ وہ روایتی سیاستدان نہیں تھے، یہی وجہ تھی کہ ان کی کسی سے کوئی خاص نہ بن پائی۔ ان دنوں رفیق تارڑ نے ایک بیان میں شوکت عزیز کو ایلین کہا تھا۔ ویسے بھی یہاں کے سیاسی اکابرین یہ بھانپ چکے تھے کہ آئندہ بھی جنرل مشرف اس امپورٹڈ منسٹر کو اس سے بڑا عہدہ دینے والے ہیں۔ 2002 کے جنرل الیکشن کے بعد بننے والی حکومت میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے میر ظفر اللہ خان جمالی کو وزیر اعظم بنایا گیا تو شوکت عزیز انہیں جہیز میں ملے اور وہ بطور فائنانس منسٹر کام کرتے رہے۔ ایک روز غیرت مند بلوچ وزیر اعظم ظفر اللہ خان جمالی اور پرویز مشرف میں جھگڑا ہو گیا۔ ظفر اللہ جمالی کو سٹیپ بیک ہونا پڑا تو ایسے میں جنرل پرویز مشرف شوکت عزیز کو وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے، لیکن دقت یہ تھی کہ شوکت عزیز سینیٹر تو تھے لیکن MNA نہیں تھے۔ تو پھر چودھری شجاعت حسین کو امانتاً وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھایا گیا۔ 2004 میں اٹک اور تھرپارکر قومی اسمبلی کے 2 حلقے خالی کروا لیے گئے۔ فتح جنگ اٹک میں ایک انتخابی ریلی کے دوران
شوکت عزیز کی گاڑی پر خودکش حملہ کیا گیا، لیکن وہ معجزانہ طور پر بچ گئے۔ شوکت عزیز کی کتاب کے مطابق خودکش حملے میں میرا ڈرائیور بری طرح زخمی ہوا اور پھر چند ہی لمحوں میں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے میرے بازوؤں میں دم توڑ گیا۔ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ مارنے والے سے بچانے والے کی ذات بڑی ہے۔ جمہوریت چونکہ پرویز مشرف کی سمجھو گھر کی لونڈی تھی، تو پھر یہ تو ناممکن تھا کہ شوکت عزیز الیکشن ہار جاتے۔ اٹک کے حلقے میں انہوں نے اپنے حریف ڈاکٹر سکندر حیات کے 29,000 ووٹوں کے مقابل 75,000 سے زیادہ ووٹ لیے۔ تھرپارکر سندھ والے حلقے میں ایسا جھرلو پھرا کہ شوکت عزیز کے مقابلے میں آنے والے امیدوار ڈاکٹر مہیش کمار ملانی صرف 9,000 ووٹ لے پائے، جبکہ مستقبل کے وزیر اعظم کے بیلٹ باکس میں 96,000 ووٹ پڑے۔ یاد رہے کہ شوکت عزیز سے شکست کھانے والے ڈاکٹر مہیش کمار ملانی اس وقت پیپلز پارٹی کے ممبر آف پارلیمنٹ ہے۔ ایم این اے بننے کے بعد شوکت عزیز پاکستان کے 15ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ دوستو، ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ کسی آؤٹ سائیڈر یا امپورٹڈ کو وزیر اعظم بنایا گیا ہو۔ اس سے پہلے معین قریشی کو بھی آزمایا جا چکا تھا، لیکن وہ نگران سیٹ اپ کے وزیر اعظم تھے، جبکہ شوکت عزیز ایک فل ٹائم پی ایم۔ امریکہ کی وزیر خارجہ رہنے والی کونڈلیزا رائس نے اپنی بائیوگرافی میں لکھا کہ جب میں 2005 میں پاکستان آئی تو ایک تقریب میں وزیر اعظم شوکت عزیز سب کے سامنے مجھے فلرٹ کرتے رہے، لیکن جب امریکی وزیر خارجہ نے رسپانس دینے کی بجائے شوکت عزیز کو غصے سے گھورا تو پھر جا کر انہیں آرام آیا۔ ایسا بتایا جاتا ہے کہ شوکت عزیز اپنے دوستوں سے کہا کرتے، میرے جیسا ہینڈسم وزیر اعظم آج تک پاکستان کو نہیں ملا، میں کسی بھی خاتون کو صرف 2 منٹ میں گھیرنے کا فن جانتا ہوں۔ بتایا جاتا ہے کہ جب شوکت عزیز اور کونڈلیزا رائس کی سٹوری امریکی پریس میں چھپی تو اس موقع پر اسحاق خاقوانی نے اپنے وزیر اعظم کی کارستانیوں سے آگاہ کرنے کے لیے صدر مشرف کو ایک خط لکھا۔ چند روز بعد ایک خفیہ ایجنسی کے بریگیڈیئر صاحب نے وہ خط اسحاق خاقوانی کو تھماتے ہوئے یہ پیغام دیا، خاموش۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ شوکت عزیز کی حیثیت ایک ڈمی پرائم منسٹر کی تھی، اصل اختیارات تو فوجی امیر جنرل مشرف کے پاس ہی تھے۔ شوکت عزیز 3 سال تک پاکستان میں وزیر اعظم رہنے کے بعد لندن چلے گئے اور وہاں ایک بار پھر سے جاب کرنے لگے۔ انہوں نے 2016 میں فرام بینکنگ ٹو دی تھورنی ورلڈ آف پالیٹکس کے نام سے اپنی آٹو بائیوگرافی لکھی۔ شوکت عزیز کی فیملی کی بات کریں تو ان کی صاحبزادیوں کے نام ماہا عزیز اور لبنہ عزیز ہیں۔ 1994 میں ان کی ایک بیٹی کی کراچی میں شادی ہوئی، جس میں پرائم منسٹر بینظیر بھٹو اور آصف علی زرداری نے بھی شرکت کی تھی۔ شوکت عزیز کے اکلوتے بیٹے کا نام شیخ عابد عزیز تھا۔ دسمبر 2017 میں 40 سالہ عابد عزیز کینسر سے لڑتے لڑتے چل بسے۔ میر انیس نے اپنے شاہکار مرثیے میں کیا خوب لکھا تھا، دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پسر کا داغ، دل کو فگار کرتا ہے لختے جگر کا داغ، آنکھوں کا نور کھوتا ہے نور نظر کا داغ، مرنا جوان بیٹے کا ہے عمر بھر کا داغ۔ عابد عزیز کی موت کے بعد ان کی 9 سالہ بیٹی کی پرورش اور ایجوکیشن ان کے دادا شوکت عزیز کرنے لگے۔ 75 سال کے شوکت عزیز آج بھی بیرون ملک سیٹلڈ ہیں اور آج ان کا پاکستان اور یہاں کی سیاست سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ جنید جمشید کے فیکٹس جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں، مولانا مسعود اظہر کے فیکٹس کے لیے یہاں نیچے، اور لیڈی ڈیانا کی کہانی آپ کو یہاں ملے گی۔ ویڈیو کو لائک شیئر کریں، الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔